میرے بہت ہی قریبی دوست اسفر ایسر صاحب ہیں، یہ فاؤنڈر ہیں جی نٹ شیل گروپ کا، اور اگر آپ نٹ شیل گروپ کو نہیں جانتے تو آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ نٹ شیل گروپ جو جس طرح شو کیس کرتا ہے پاکستان کی اپرچونٹیز اینڈ چیلنجز، بٹ اپرچونٹیز کو وہ بے مثال ہے. لیکن آج یہاں پہ ان کو مدعو اس وجہ سے نہیں کیا گیا، although وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو کیا گیا ہے بیکاز یہ فارمرلی منسٹر تھے انویسٹمنٹ کے. اور تو ہم ان سے سننا چاہیں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا، یا اگر ہو رہا ہے تو ہمیں معلوم کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں. اسفر، پاکستان کی ایف ڈی آئی جو ہے وہ ابسمل ہے. جب ایف ڈی آئی کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ میڈیا بات کرتا ہے، تو وہ گروس ایف ڈی آئی کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ جی $100 آ جائے. وہ کبھی اس میں سے مائنس نہیں کر رہا ہوتا ہے جو $10 یا $20 واپس چلے گئے. تو نیٹ ایف ڈی آئی جو پاکستان میں پچھلے سال آیا 2022 میں آیا وہ 1.3 بلین تھا، اور ہمارا جو ٹوٹل ایف ڈی آئی اسٹاک ہے، یعنی ایگریگیٹ جو ایف ڈی آئی ملک میں ہے اس وقت، وہ $32 بلین ہے. انڈیا کا پچھلے اسی سال میں $49 بلین آئے، اور ان کا ٹوٹل جو اسٹاک ہے وہ 510 بلین ہے، یعنی ہم سے 16 گنا زیادہ ہے. تو میں سمجھنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ کا ایک ایکسپیرینس بھی رہا ہے، دو تین باتیں. ایک تو کیا بی او آئی جو ہے اس کی کیا آرگنائزیشن، اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ انویسٹ انڈیا سے کیا بہت ہی مختلف ہیں، یعنی اس میں کافی اسکوپ ہے امپرومنٹ کا. سیکنڈلی، کیا انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ اتنی روبسٹ ہے کہ دے آر سو اٹریکٹیو کہ دے وونٹ لک ایٹ کنٹری کال پاکستان. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، یہ جو ایس آئی ایف سی بنائی گئی ہے، کیا یہ ٹرانزیکشنل باڈی ہے یا کوئی یہ ٹرانسفارمیشن بھی کر سکے گی؟ کیونکہ ٹرانزیکشن کرنا تو ایک پرائسنگ کا ایک مین ایشو ہوتا ہے، لیکن ٹرانسفارمیشن از اے میجر چیلنج. تو آپ بتائیے. بہت شکریہ حسن صاحب. سب سے پہلے آئی ایم گریٹفل ٹو ڈاکٹر عشرت حسین اینڈ امینہ سید فار انوائٹنگ می ہیئر, اینڈ دس از آنر فار me to be a part of this panel to discuss about the book of Dr. Ishrat. ایف ڈی آئی میں آنے سے پہلے میں کچھ تھوڑے سے فنڈامنٹلس پہ بات کروں گا, کیونکہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کا. سو آپ نے جیسے بتایا کہ $49 بلین انویسٹمنٹ کا انفلو ہے وہاں پہ, اور ہماری جو ایف ڈی آئی ہے وہ نیچے آتے آتے $1.3 بلین پر آ گئی ہے, وچ از ایکچولی بیونڈ الارمنگ فار پاکستان. لیکن اس سے پہلے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے. 1991 تک انڈیا ہماری جیسی ایک کنٹری تھا, پھر اکانومی اوپن ہوئی, اور لاسٹ 32 ایئرس میں جو ان کی گروتھ ہوئی آج وہ گلوبل لیول پہ چلے گئے. لیکن اس کی بنیادی وجہ ایک تعلیمی نظام تھا. اگر آپ ان کے آئی آئی ایمس کو دیکھیں, آئی آئی ٹیز کو دیکھیں, اور جو پورا اوور آل انہوں نے ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر کریٹ کیا لاسٹ 50-60 ایئرز میں, آئی تھنک کہ دس واز دا روٹ کاز جہاں سے ایک سسٹم اور ایک انیبلنگ انوائرمنٹ جنریٹ ہوا. اور بیفور اکانومی آئی مسٹ سے کہ, اور میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں, اور یہ دس از پارٹ آف مائی ایڈوکیسی, یہ جاوید اقبال صاحب ہمارے گرو بیٹھے ہیں یہاں پہ ایڈوکیسی اور نیریٹو بلڈنگ کے. پاکستان کا جو سب سے بڑا تھریٹ ہے نا آج, وہ 28 ملین کڈس آؤٹ آف اسکول ہے, جن کو نہ تو آپ ایجوکیشن دے رہے ہیں اور نہ آپ ان کو ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں. پاکستان کی جو آج پاپولیشن ہے وہ 25 کروڑ ہے ایز پر دا نیو سینسس. So we are world's 5th largest nation in the world. اور by 2047 جو estimates ہیں, we will cross 400 million. اور out of 400 million ہمارا جو یوتھ بلج ہے وہ بہت بڑا ہوگا. 67-68% جو پاپولیشن ہے وہ انڈر 30 ایئرس آف ایج ہوگی. تو اب آپ امیجن کریں کہ ایک تو وہ 28 ملین کڈس جن کو نہ ایجوکیشن مل رہی ہے, نہ آپ ان کو کوئی ہنر دے رہے ہیں, ہنر کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد جو پبلک سیکٹر میں بہت سارا بچہ ہے, یہ بھی ملینز میں ہے, بہت سارے اسکول ہیں پورے پاکستان میں, گاؤں دیہاتوں میں, جہاں پر میٹرک کے بعد بھی آپ صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں. تو اگر آج کا نمبر آپ دیکھیں, ایسٹیمیٹ نمبر یہ کوئی اراؤنڈ 4.5-5 کروڑ کا نمبر ہے. تو 24 سال بعد آپ 10-11-12 کروڑ وہ لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں جن کو نہ ایجوکیشن آپ نے دی اور نہ آپ نے کوئی ہنر سکھایا.
تو فرسٹ دس از اے بگ ایسٹ اگر ہم چاہیں, اٹس اپ ٹو اس, ادروائز یہ ایٹم بام سے زیادہ خطرناک سچویشن ہوگی, اور 24 سال نہیں لگیں گے, یہ اگلے 8-10 سال میں اس کے اثرات آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں اور فردر دیکھیں گے. اچھا یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جیسے ڈاکٹر عشرت نے کتاب میں لکھا اور ابھی انہوں نے الیبوریٹ بھی کیا کہ ہم نے کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں بنایا, کنسسٹنسی آف پالیسیز نہیں ہے. آپ نے کہا کہ 12 وزرائے اعظم آئے اور چلے گئے, ادھر 3 تھے اور ادھر 2 تھے. سو میں یہاں سے لنک کرتا ہوں احسان صاحب آپ کی بات کو. آپ اکانومی کی بات کریں یا آپ انویسٹمنٹ کی بات کریں, آپ ایکسپورٹس کی بات کریں, اکانومی کے کسی بھی اینگل سے آپ اس کو دیکھ لیں. سو لاسٹ 10 سالوں میں 12 FBR چیئرمین آپ نے تبدیل کیے. جو کرنٹ ون از دا 12th FBR چیئرمین. آپ نے لاسٹ 10 سالوں میں 9 فیڈرل سیکرٹری فائنانس تبدیل کیے. اینڈ فیڈرل سیکرٹری فائنانس از دا موسٹ امپورٹنٹ سیکرٹری ان گورنمنٹ آف پاکستان. اس وقت یہ 10ویں فیڈرل فائنانس سیکرٹری ہیں جن کو آپ چینج کرتے ہیں, اور کوئی ریزن نہیں ہوتی چینج کرنے کی. وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, ایک ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں جس وجہ سے آپ 6 مہینے 8 مہینے سال بھر بعد یہ سیکرٹریز کی تبدیلی کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو لاسٹ 10 سالوں میں کچھ 6 چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ آپ نے تبدیل کیے. اینڈ سنس لاسٹ 2 years دیر از نو چیئرمین آف بورڈ آف انویسٹمنٹ, دیر از نو چیئرمین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹمنٹ از ناٹ یور پرائرٹی. اچھا اب آ جائیں BOI پہ. BOI آئسولیشن میں کچھ نہیں کر سکتا. دس از لائک کنیکٹنگ دا ڈاٹس. جو پرائم منسٹر ہوتا ہے ایکچولی وہی چیئرمین ہوتا ہے BOI کے بورڈ کا, اور اس کے بعد ایک ٹیم ہوتی ہے, اس میں FBR کا بھی رول ہے. ہمارے انور کاشف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار. تو میں نے ایک دفعہ پرائم منسٹر کو یہ کہا, ہم فیڈ بیکس دے رہے تھے, تو میں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ FBR از لائک این انڈین ایجنسی ایکچولی. تو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. FDI میری نظر میں ہمیشہ سیکنڈ نمبر پر آتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے آپ کا ایگزسٹنگ انویسٹر. دنیا میں کسی بھی ملک میں, اور خاص طور پہ پاکستان جیسی کنٹری میں جہاں 25 کروڑ کی پاپولیشن ہے, وہاں اگر آپ ایگزسٹنگ انویسٹر کو, جس میں فورن انویسٹر بھی شامل ہیں اور جس میں لوکل انویسٹرز بھی شامل ہیں, جو پاکستان میں انویسٹ کر چکے ہیں, جو پاکستان میں آلریڈی کام کر رہے ہیں, اگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, ان کے لیے آپ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں کریٹ کریں گے, آپ کبھی بھی سسٹینیبل FDI اٹریکٹ نہیں کر سکتے. سو میری اپنی پرسنل لرننگ یہ ہے کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ میں ایک ایڈ ہاک پہ کام ہوتا ہے. ہر 6 مہینے کی ایک نئی پالیسی ہوتی ہے. کم از کم میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ شاید 6 مہینے کی پالیسی بھی کہیں پہ نہیں تھی. کل پرسوں اگلے ہفتے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو میری نظر میں ایک اور جو بڑا ایشو ہے, آپ نے بات کی ڈاکٹر عشرت نے بنگلہ دیش میں کرپشن کی. فار می کرپشن از ناٹ دا ایشو آف پاکستان. کرپشن از ناٹ ایٹ آل دا ایشو آف پاکستان. دس از اونلی اے پروپیگنڈا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپشن ہونی چاہیے, کرپشن پہ ہمیشہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, بٹ ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ انکمپیٹنس ہے ایٹ دی ہائیسٹ لیول, ایٹ ایوری لیول, خاص طور پہ پبلک سیکٹر میں. اس کے بعد وہاں پہ لیک آف کولیبوریشن ہے. ملٹری ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, بیوروکریسی ہے, اور پھر آپ کی بزنس کمیونٹی ہے. جب تک یہ چاروں اسٹیک ہولڈرز آپس میں کولیبوریٹ نہیں کریں گے, آپ کی گاڑی نہیں چل سکتی. تو یہ کولیبوریشن مسنگ ہے. پھر اس کے بعد کنسسٹنسی آف پالیسیز ہے, کنسسٹنسی آف, میں نے آفیشلس کی آپ سے بات کر لی آلریڈی. تو یہ کچھ بنیادی وجوہات ہیں جس پہ میری نظر میں نہ تو کسی سویلین گورنمنٹ نے اور نہ کسی ملٹری گورنمنٹ نے اس پر کام کیا. کام ہوا بھی تو وہ بہت شارٹ ٹرم میں کام ہوا. تو پاکستان کی ایک انویسٹمنٹ لینڈ اسکوپ کو صحیح کرنے کے لیے اگر آپ FDI کی بات کرتے ہیں, اگر آپ لوکل انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں, تو آپ سے 20 سے 25 سال کا ایک پلان آپ کو بنانا ہوگا جس میں آپ اس جگہ پر آ کے کھڑے ہوں جہاں آپ 10 سے 12 سال کی کنٹینیوشن آف پالیسیز کی گارنٹی دے سکیں. جو آپ نے بات کی انڈیا کی, اس کے علاوہ بہت ساری کنٹریز ہیں, سینٹرل ایشیا میں ہیں, آسیان میں ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, اور اب تو افریقہ کے اندر ہیں. اب تو لوگ ایتھوپیا کو ڈسکس کرتے ہیں انویسٹرز. آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ان لوگوں نے کس طرح اپنے انویسٹمنٹ بورڈز کو, انویسٹمنٹ ایجنسیز کو, انویسٹمنٹ منسٹریز کو ری اسٹرکچرنگ ان کی, کس طرح سے وہاں پہ بھی آج سے 8-10 سال پہلے, 7 سال پہلے, 6 سال پہلے معاملات ڈفرینٹ تھے, آج معاملات ڈفرینٹ ہیں. سو
मेरी तो बहुत मेरा बहुत कम टाइम गुजरा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, सिर्फ 6 महीने था. मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टर बहुत आता है, बहुत इन्वेस्टर आता है. ये कहना कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आती, इन्वेस्टर बहुत आता है लेकिन हम उसको फैसिलिटेट नहीं करते. और मैं एक बात पे ख़त्म करूंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है. सऊदी अरेबिया जो है ना, जो रियाद है, दिस इज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन द वर्ल्ड टुडे एज फार एज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न. जो उनका पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है उसका 2025 दिसंबर में साइज होगा $1.7 ट्रिलियन. दे रियली वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान. बट पिछली सारी गवर्नमेंट्स में हमने सिर्फ टाइम ज़ाया किया. जब मुझे वो प्रोजेक्ट दिया गया, हमने उसमें 18 मीटिंग्स की 6 महीने में, तो मुझे शुरू में लोगों ने कहा कि यार ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं आपको. आफ्टर 1 मंथ मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी और मेरी जो लर्निंग थी वो ये थी कि 100%, आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, 100% फॉल्ट हमारा है. कोई आपका भाई भी होता है ना, वो आपको ऐसे उठा के पैसे नहीं देता जब तक आप एक कंप्लीट फिजिबिलिटी नहीं देते, जब तक आप उनको रेडी प्रोजेक्ट नहीं देते, जब तक आप उनको फैसिलिटेट नहीं करते. तो ये कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिस वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो है वो नीचे से नीचे आ रहा है. SIFC की बुनियादी वजह भी सिर्फ यही थी कि जब सऊदीज फ्रस्ट्रेट हो गए, जब UAE फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उसके बाद आपको SIFC क्रिएट करनी पड़ी. मेरी नज़र में SIFC एक अच्छा स्टेप ज़रूर है, लेकिन SIFC इज़ नॉट द सोल्यूशन. SIFC शुड बी द स्ट्रेटजिक आर्म ऑफ योर पॉलिटिकल गवर्नमेंट. जिधर वो रोड ब्लॉक्स को रिमूव करे, जिधर वो स्ट्रेटजिक लेवल पे, अगर आप चाइना के साथ डील कर रहे हैं, अगर आप US के साथ डील कर रहे हैं, अगर आप मिडिल ईस्ट के साथ डील कर रहे हैं, खास तौर पे सऊदी, UAE और कतर के साथ, तो उस जगह पर आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको फैसिलिटेट करे. ये जो इन्वेस्टमेंट का काम है, ये डे टू डे अफेयर्स जो है, ये एक सिविलियन गवर्नमेंट का काम है. और सिविलियन गवर्नमेंट में जब आप अपने चहीतों को बिठाते हैं, एक स्टेट लेवल की मीटिंग्स में आपके दोस्त और कजन्स बैठे होते हैं, और हर गवर्नमेंट में ये होता है, चाहे PTI की गवर्नमेंट हो, चाहे PMLN की गवर्नमेंट हो, चाहे कोई PPP की गवर्नमेंट हो, ताली जो है ना वो दोनों हाथ से बजती है. और मेरी नज़र में इस हमाम में सभी नंगे हैं. अगर कोई ये कहता है कि उसने करप्शन नहीं की तो ये बात गलत है. अगर कोई ये कहता है कि उसने गवर्नेंस की एग्जाम्पल सेट कर दी तो ये गलत है. तो कसूर या जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास है. और मैं इस बात पे इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ कि तमाम तर बातों के बावजूद, तमाम तर एक क्रिटिकल फीडबैक के बावजूद, आई पर्सनली बिलीव, और मेरा वक्त के साथ बिलीव इस चीज़ पे और बढ़ता जा रहा है कि पाकिस्तान इज़ जेन्युइनली अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. दिस इज़ बियॉन्ड लिप सर्विस. हमें एक सिस्टम क्रिएट करना है जिसमें जितने इकोनॉमिक रिलेटेड मैटर हैं, जैसे डॉक्टर इशरत किताबों में लिखते हैं, एंड आई मस्ट कंट्रीब्यूट कॉम्प्लीमेंट हिम कि ये कंटिन्यूस वो काम कर रहे हैं कि जो इन्होंने सीखा, जो लर्निंग्स हैं, उसको एक किताब की सूरत में ला रहे हैं. मैं तारिक किरमानी साहब को और बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी लिखें, बिकॉज कि ये किताब का जो कल्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से लर्निंग्स आती हैं. तो जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो आपका इकोनॉमिक रोड मैप होना चाहिए, उसमें सारे के स्टेक होल्डर्स को कोलैबोरेट करना होगा. आपको कुछ तब्दीलियां करनी होंगी. फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो उसमें आपको उसके ऑर्डिनेंस में तब्दीली लेकर आनी होगी, जिस पे मैंने काम शुरू किया था, फिर गवर्नमेंट ही चली गई. तो आपको प्राइवेट सेक्टर के लोग इन्वॉल्व करने होंगे. आप अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज में देखें, आप सारी कंट्रीज में देखें, इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री क्या कर रही है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर के बेस्ट इंडिविजुअल्स आते हैं और वो पब्लिक सेक्टर के सिविल सर्विस के लोगों के साथ काम करते हैं. क्योंकि अगर मैं सऊदीया के साथ डील कर रहा हूं तो जो मेरा सऊदीया की डेस्क पे बंदा बैठा है वो डील नहीं कर सकता. वी नीड ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स इन द टीम, तो हाईएस्ट लेवल कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स. आपको प्राइवेटाइजेशन कमीशन में भी ये काम करना होगा, आपको और इदारों में भी ये काम करना होगा. शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत.